السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز ملت ابراہیم کیا ہے جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اس سے کیا مراد ہے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ملت ابراہیم سے مراد کیا ہے۔ ملت ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی بات ماننے کا انداز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا پیٹرن، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کیا احکامات دیے اور ابراہیم نے اس پر کیا عمل دیا، یہ جو طریقہ کار ہے، پیٹرن ہے، ابراہیم کا منہج ہے، یہ حقیقت میں ملت ابراہیم ہے۔ یہی حضرت ابراہیم کا اللہ کی بات ماننے کا انداز، حضرت ابراہیم کا اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا انداز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منہج، یہی چیز حقیقت میں ملت ابراہیم ہے۔ اور اسی طرح ہمیں ملت ابراہیم پر عمل پیرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیات میں بار بار یہ فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ۔ چلیے اس سلسلے میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، کہ دین ابراہیم سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جو کوئی ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرے گا، یعنی دین ابراہیم سے بے رغبتی کرے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا۔ حضرت ابراہیم کے سامنے جب اللہ کی وحی آتی، اللہ کے احکامات آتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری کرتے، یہ نہ دیکھتے کہ فلانے نے کیا کہا، فلانے نے کیا کہا، فلانے نے کیا عمل کیا، وغیرہ وغیرہ۔ جس طریقے سے ہماری روش یہ ہو چکی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے ہم نے کئی سلف صالحین کو کھڑا کر لیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلانے عالم نے کیا کہا، فلانے بزرگ نے کیا کہا، فلانی جماعت کے اس آیت پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے، ان کے کیا اقوال ہے، پھر اس کے بعد میں ہم اللہ کے احکامات کو مانیں گے۔ یہ طریقہ جو ہم نے اختیار کر لیا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے رغبتی ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ طریقہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ نہ آپ سے یہودی راضی ہوں گے جب تک کہ آپ یہودی نہ بن جائے، یا یہودیوں کا کلچر اختیار نہ کر لے، یا یہودی جس طریقے سے دین کو مانتے ہیں اس طریقے سے دین کو نہ مانے، یہودی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، نہ عیسائی آپ سے راضی ہوں گے جب تک کہ آپ عیسائیوں کی طرح کفارے کا عقیدہ وغیرہ وغیرہ کو نہ مان لے، ان کی ملت پر آپ نہ آ جائیں، ان کے کلچر کو آپ اختیار نہ کر لے، جب تک یہ آپ سے راضی نہ ہوں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج کوئی اہل حدیث ہم سے راضی نہ ہوگا جب تک کہ ہم وہی راستہ، وہی طریقہ اختیار نہ کر لیں جو راستہ، جو طریقہ اہل حدیث نے اختیار کیا۔ نہ کوئی دیوبندی ہم سے راضی ہوگا جب تک کہ ہم دین کو ان کی طرح ماننے والے نہ بن جائیں۔ نہ کوئی بریلوی ہم سے راضی ہوگا، نہ شیعہ ہم سے راضی ہوگا جب تک کہ ہم ان کی طرح دین کو ماننے والے نہ بن جائیں، اور نہ ہی کوئی سنی ہم سے راضی ہوگا جب تک کہ ہم دین کو ان کی طرح ماننے والے نہ بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ تمام باتوں سے انکار کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو دین اسلام کو ماننے کا پیٹرن، دین اسلام کو لینے کا طریقہ، انداز، عمل پیرا ہونے کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تمہیں اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین اسلام پر عمل کرنے کے مسئلے میں سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں دیکھتے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھا جائے، کسی اور کے اقوال کو دیکھا جائے، ان کے عمل کو دیکھا جائے، تو یہی وہ چیز ہے جسے شرک کہا جاتا ہے۔
میں آگے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب اس کے بعد میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ کا جو راستہ ہے اسے اس آیت میں پیش کیا، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ ہدایت پاؤ گے۔ کیا بن جاؤ؟ یہود و نصارہ بن جاؤ ہدایت پاؤ گے۔ تو دیکھیے آج یہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی چل رہا ہے۔ جیسے اہل حدیث کہتے ہیں کہ اہل حدیث بن جاؤ ہدایت ملے گی، یا سنی کہیں گے سنی بن جاؤ ہدایت ملے گی، شیعہ کہتے ہیں شیعہ بن جاؤ ہدایت ملے گی، بریلوی کہتے ہیں بریلوی بن جاؤ ہدایت ملے گی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، بریلویہ، دیوبندیہ، تہتدوا، اہل حدیث بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ، دیوبندی بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ، سنی بن جاؤ ہدایت ملے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہنے لگوایا، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ صحیح راستے پر ملت ابراہیم والے ہے، صحیح راستے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو جس نے اختیار کیا وہی ہے۔ یعنی جب کبھی اللہ کی آیت آ جائے، اللہ کے احکامات آ جائے، ان تمام فرقوں کو چھوڑ کر جس نے اللہ کی آیات پر عمل کیا، اللہ کے احکامات پر عمل کیا، کس طرح کا عمل؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا عمل کیا، تو وہی صحیح راستے پر ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کی بندگی کرنے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ شرک کیا ہے، کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی باتوں کو ماننا یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ علماء کی باتوں کو ماننا یہ شرک ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث دیکھیے جس میں عدی بن حاتم ہیں، یہ نئے مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیت کی تلاوت کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے علماء کو اپنا رب نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عدی، تم نے نہیں سمجھا بات کیا ہے، بلکہ علماء کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا اور علماء نے اسی چیز کو حرام قرار دے دیا، اور تم نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے بنا کسی تحقیق کے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو یہی چیز علماء کو اپنا رب بنانا ہے، یعنی علماء کو حلال و حرام کا اختیار دے دینا، یہی چیز کیا ہے؟ علماء کو اپنا رب بنانا ہے، اور یہی اختیارات آج ہم نے دے دیے علماء کو، اپنے علماء کو یہی اختیارات آج ہم نے دے دیے ہیں۔ یہود و نصارہ کا راستہ ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ یہود و نصارہ جس طریقے سے اپنے علماء کی باتوں کو مانتے تھے، یہ وہی پر فوقیت علماء فقہا کی باتوں کو دیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی اسی طریقے سے اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب پر علماء، فقہا اور سلف صالحین کے نام سے کئی لوگوں کو ہم نے کھڑا کر لیا، ان کی باتوں کو اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی پر ہم فوقیت دیا کرتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو شرک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بیٹے کی قربانی دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کیا کہ اے اللہ، میری زندگی خالص آپ کے لیے ہے، میری صلات خالص آپ کے لیے ہے، میری قربانی خالص آپ کے لیے ہے۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم میری صلات کا سارا نظام، میری قربانی وہ جانور کی شکل میں رکھے یا مال کی شکل میں رکھے یا کوئی اور شکل میں رکھے، یا پھر اسی طریقے سے میرا جینا میرا مرنا خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ایک مومن کی زندگی خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کبھی کوئی احکام جاری کرے تو مومن بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سمعنا و اطعنا کہہ کر اس پر عمل پیرا ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرے، اور یہی دین ابراہیم ہے جس کی تاکید بار بار قرآن کریم کے ذریعے ہمارے سامنے کی گئی ہے۔ اب دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ یہاں پر بھی کیا فرمایا؟ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کرو، راستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کرو، منہج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کرو۔ اب ہمارے سامنے بار بار منہج سلف صالحین کا اختیار کرے، یہاں پر دیکھیے منہج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں اختیار کرنا ہے، اور کسی اور کا منہج اختیار کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 کے بعد میں اب صراط مستقیم کیا ہے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا، مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا، وہ ایک دین ہے جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہ ایک سیدھا مستحکم دین ہے اور طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو یکسو تھے اللہ کی طرف اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا آگ میں چلے، آگ میں کود جائیں، حضرت ابراہیم لبیک اللہم لبیک کہہ کر تیار ہے۔ بیٹے کی قربانی دے، حضرت ابراہیم لبیک اللہم لبیک کہہ کر تیار تھے۔ بیوی بچے کو لے جا کر ایک ایسی جگہ پر چھوڑ آئے جہاں پر نہ کوئی انسان ہے، کھانے پینے والی چیزیں کوئی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہہ کر حاضر تھے۔ تو اس طریقے کی جو بندگی اختیار کرتا ہے وہی حقیقت میں مسلم ہے، مومن ہے، اسی کو مسلم اور اسی کو مومن کہا گیا ہے، اور سارے اہل ایمان سے یہی راستہ اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو ہماری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ نے جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو، دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کرو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اللہ نے اور حضرت ابراہیم نے تمہارا نام اس قرآن میں، اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئی ان تمام کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا۔ صرف ہم نام کے مسلم نہ بنے بلکہ حقیقی مسلم بن کر بھی دکھائے جس طریقے سے حضرت ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، تمام انبیاء علیہم السلام نے، صحابہ کرام نے مسلم بن کر دکھایا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے، دوسروں کو عمل کی دعوت دینے والے بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔